بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ادغام کے متعلق بات کریں گے۔ اس سے پہلے اظہار کے متعلق آپ نے ویڈیو دیکھ لی، جس طرح کہ آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو اظہار کے متعلق آپ نے ویڈیو دیکھ لی، تو آج ہم ادغام کے متعلق بات کریں گے۔ اور ادغام کی سب سے پہلے تعریف جو ہے نا ہم کریں گے کہ ادغام کی تعریف کیا ہے۔ تو ادغام کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں ادغام کی تعریف یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طریقے سے ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے۔ دوبارہ پھر جو ہے نا سنیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طریقے سے ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے، یہ ادغام کی تعریف ہے۔ یا ان الفاظ میں بھی جو ہے نا آپ ادغام کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہ ادغام کی تعریف ہو گئی۔ اور اب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یر ملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مع الغنہ اور دوسرا ادغام بلا غنہ۔ سب سے پہلے جو ہے نا یہ معلوم ہو گیا کہ ادغام جو ہے نا کن حروف میں ہوگا، نون ساکن یا تنوین کا۔ تو وہ معلوم کیا ہوا کہ نون ساکن یا تنوین کا ادغام حروف یر ملون میں ہوگا، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں، ان میں نون ساکن یا تنوین کا ادغام ہوگا۔ لیکن اس ادغام کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک مع الغنہ ہے، یعنی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، اور دوسرا بلا غنہ ہے، یعنی غنے کے بغیر ادغام ہوگا۔ تو پہلی قسم جو ہے مع الغنہ کی، یعنی غنے کے ساتھ جو ادغام ہوگا، وہ کون سے حروف ہیں؟ یا، میم، واو، نون، 4 حروف۔ باقی پھر 2 رہ جاتے ہیں، 6 حروف ہیں ٹوٹل حروف یر ملون کے۔ تو 4 میں یعنی مع الغنہ ہے، یا، میم، واو، نون، یمنو اس کا مجموعہ بنتا ہے، یا، میم، واو، نون۔ تو اس میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ بلا غنہ ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنے کے بغیر ادغام ہوگا، یعنی بلا غنہ ادغام ہوگا۔ تو پہلی قسم جو ہے ادغام کی، اس کی مثالیں جو ہیں من یؤمن، جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مثالیں ہیں اس کی۔ من یؤمن، من یقول خیرا یرہ شرا یرہ، من نبی من نار عاملة ناصبة شيء نكر، من ماء من مثله رسول من الله بحجارة من وال أفمن وعدنا سراجا وهاجا إله واحد۔ اب اس میں جو ہے نا یعنی من یؤمن، نون ساکن کے بعد حروف یر ملون میں سے یا ہے، تو من یؤمن نون ساکن کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوا۔ من یقول نون ساکن کے بعد حروف یر ملون میں سے یا ہے، نون ساکن کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوا۔ یہ تو مثلا نون ساکن کی مثال آ گئی۔ آگے پھر تنوین کی مثال ہے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد یا آ گئی ہے خیرن یرہ۔ یہاں 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے یا ہے، تو 2 زبر کی تنوین کا ادغام ہوا یا میں مع الغنہ۔ شرًا یرہ یا شرًا یرہ وقف کریں۔ تو یہاں جو ہے 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے یا ہے، تو 2 زبر کی تنوین کا ادغام یا میں مع الغنہ ہوا، یعنی غنے کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح من نبی، نون ساکن کے بعد حروف یر ملون میں سے نون ہے، تو نون کا نون میں ادغام ہوا مع الغنہ، یعنی غنے کے ساتھ۔ اسی طرح من نار، نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یر ملون میں سے، تو نون کا نون میں ادغام ہوا مع الغنہ۔ عاملة ناصبة، تو تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے نون ہے، تو دو پیش کی تنوین
کا جو ہے ادغام ہوا نون ساکن نون کے اندر، تو یہاں جو ہے ادغام مع الغنہ ہوا۔ شیء نکر، یہاں جو ہے نا پہلے دو پیش کی تنوین کی مثال تھی عاملۃ ناصبہ میں، تو یہاں شیء نکر میں جو ہے نا دو زیر کی تنوین کی مثال ہے، یہ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے نون آ گیا، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہے۔ اس طرح میم نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے میم ہے، تو نون ساکن کا میم میں ادغام ہوا مع الغنہ۔ اس طرح میم مثلہ نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے میم ہے، تو نون کا میم میں ادغام ہوا مع الغنہ۔ رسول من اللہ، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے میم ہے، تو دو پیش کی تنوین کا میم میں ادغام ہوا مع الغنہ۔ اسی طرح بحجارۃ من، یہاں جو ہے نا دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے میم ہے، تو تنوین کا ادغام ہوا میم میں۔ اسی طرح من والن، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے واو ہے، تو نون ساکن کا واو میں ادغام ہوا مع الغنہ۔ افمن وعدنا، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے واو ہے، تو نون ساکن کا واو میں ادغام ہوا مع الغنہ۔ اسی طرح سراجا وہاجا، یہاں جو ہے دو زبر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے واو ہے، تو دو زبر کی تنوین کا واو میں ادغام ہوا مع الغنہ۔ اسی طرح الہ واحد، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے واو ہے، تو دو پیش کا ادغام ہوا واو میں مع الغنہ۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین دونوں کے ساتھ جو ہے نا مثالیں جو ہے نا یہاں آپ نے دیکھ لی، کس کی؟ پہلی قسم جو ہے نا ادغام کی مع الغنہ کی۔ اب آتے ہیں بلا غنہ کی طرف، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو اس میں ادغام بغیر غنے کے ہوگا، تو اس بغیر غنے کے ادغام کو بلا غنہ کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال من لدنک یبین لنا، اسی طرح ما للبدن جنات لہم۔ اچھا، من لدنک، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے لام ہے، تو نون ساکن کا لام میں ادغام ہوا بلا غنہ، غنے کے بغیر۔ اس طرح یبین لنا، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے لام ہے، تو یہاں نون ساکن کا لام میں ادغام ہوا بلا غنہ، یعنی غنے کے بغیر۔ اسی طرح ما للبدن، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے لام ہے، تو دو زبر کی تنوین کا ادغام ہوا لام میں بلا غنہ۔ اس طرح جنات لہم، یہاں جو ہے دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے لام ہے، تو دو زیر کی تنوین کا لام میں ادغام ہوا بلا غنہ۔ تو یہ بلا غنہ کی مثالیں آ گئیں۔ اس طرح پھر را کی مثال، یہ تو لام کی مثال ہو گئی، اور را کی مثال من ربک، من رحم، عیشۃ راضیہ، زبد رابیہ۔ اچھا، من ربک، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے را ہے، تو یہاں نون ساکن کا را میں ادغام بلا غنہ ہوا، اور من رحمہ میں نون ساکن کا را میں ادغام بلا غنہ ہے۔ اس طرح عیشۃ راضیہ، یہاں جو ہے نا دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے را ہے، تو ادغام بلا غنہ ہے۔ زبد الرابیہ میں جو ہے یہاں بھی جو ہے نا دو زبر کی تنوین کے بعد را ہے، تو دو زبر کی تنوین کا را میں ادغام بلا غنہ ہوا۔ تو یہ نون ساکن کے بعد حروف جر ملون کی مثالیں آ گئی، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ تو نون ساکن کی تعریف تو آپ نے سن لی تھی، کہ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، جزم والی نون کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں جو ہے نا اس کی تعریف ہو گئی تھی۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف جر ملون، یعنی یہ جو 6 حروف ہیں حروف جر ملون، ان میں ادغام ہوگا، اور اس ادغام کی پھر دونوں قسمیں جو ہے نا آپ نے مثلا کہ اس کی تعریف بھی سن لی۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی مثالیں جو ہے نا پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو باقی اس کا جو ہے نا جوڑ کا پھر طریقہ وغیرہ جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح اوپر جو ہے نا من یؤمن ہے،
تو میم نون یا زبر مین، یا حمزہ پہ یو، مین یو، میم زیر می، مین یؤمن، نون پیش نو، مین یؤمن. پھر آگے اس طرح میم نون یا زبر مین، یا زبر یا، مین یا، قاف و پیش قو، مین یقو، لام پیش لو، مین یقولو. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا جوڑ ہوگا. تو اس میں ادغام میں جو ہے ایک بات جو ہے نا آپ نے ایک ہدایت جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے ذہن نشین کرنی ہے کہ قنوان صنوان الدنیا بنیان. یہ 4 کلمات جو ہے نا ان میں ادغام نہیں ہوگا. یہ جو ہے نا قرآن پاک میں سے جو ہے نا یہ 4 الفاظ جو ہے نا ان میں ادغام نہیں ہوگا، بلکہ ان میں اظہار کے ساتھ نون پڑھیں گے. نہ غنہ ہوگا نہ ادغام ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں کیا ہوگا، قنوان صنوان الدنیا بنیان. تو اس میں جو ہے ادغام جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اظہار کے ساتھ نون کو پڑھیں گے. اچھا، اب آگے جو ہے نا میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، جس طرح لکم کم من لہم مشو علیہم ماذا، تو میم کا جو ہے نا دوسرے میم میں جو ہے نا ادغام ہو جائے گا. تو اس کی مثال جو ہے نا پھر اس طرح لکم کم من، یعنی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے. میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں میم کا میم میں ادغام ہو جائے گا. اور پھر ہدایت نمبر 2 جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ذہن نشین کرنی ہے کہ نون اور میم مشدد پر وقف کرتے وقت غنہ بھی کیا جائے. جب بھی نون اور میم مشدد ہو تو اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وقف میں جو ہے نا نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ ختم کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شد کو ادا نہیں کرتے ہیں. شد کو وقف کی صورت میں جو ہے نا اکثر جو ہے نا دیکھا گیا کہ وہ شد بالکل ختم کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں. وہاں اس کو جو ہے نا ساکن کر کے پڑھ لیتے ہیں، مثلا کہ جس طرح جزم پڑھی جاتی ہے تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو شد ختم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا نون مشدد اور میم مشدد میں جو غنہ ہے وہ غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی جو ہے نا بیچ میں خیال کرنا ہے. باقی جو ہے کوئی بات جو ہے اگر سمجھ نہیں آئی یا جو ہے نا کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ ویڈیو میں جو ہے نا کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. والسلام.